اگر اس سے بھی آگے اللہ کی کریمی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے. ایک حدیث پاک میں فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان میں رات کا قیام کیا، تراویح پڑھی. اور ایک میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ عام بخشش فرما دی کہ رمضان کے روزے اور تراویحوں کے بدلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. پھر آخری بات سن لیجئے کہ ممکن تھا کہ کوئی گناہگار ایسا بھی ہوتا جو ان اوپر کی جتنی بھی صورتیں تھیں ان میں کہیں فٹ نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک معاملہ فرمایا کہ فرشتے روزے کا عمل نام اعمال میں لکھتے ہیں، اجر نہیں لکھ سکتے. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میرے ذمے. اب جب اجر ہی اللہ نے دینا ہے تو سبحان اللہ وہ کتنا زیادہ ہوگا. اس لیے کہ ہر بندہ اپنے مقام کے مناسب دیتا ہے. فرض کرو کوئی سائل اگر مجھ سے مانگے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عاجز اس کو 10 روپے دے دے، امیر بندے سے مانگے وہ 100 روپیہ دے دے، وزیر سے مانگے وہ ہزاروں دے دے، اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ تو لاکھوں میں دے گا. اس کو تو ہزاروں میں دیتے ہوئے بھی حیا آئے گی. تو جب دنیا کے بادشاہ اپنے مقام کے مطابق دیتے ہیں تو جب اللہ رب العزت نے دینا ہوگا تو وہ کتنا عطا فرمائیں گے. کہتے ہیں کہ حاتم طائی کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے 5 دینار مانگے. تو حاتم طائی نے اپنے سیکٹری سے کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو. اس نے کہا جی مانگے تو 5 ہیں. تو اس نے جواب دیا کہ مانگنے والے نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا اور دینے والے نے اپنے مقام کے مطابق دیا. جب دنیا کے سخی کا یہ معاملہ ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں اس پروردگار کے بارے میں کہ خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں ہے، جب اس نے اجر دینا ہوگا تو وہ قیامت کے دن اپنے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کو کتنا اجر عطا فرمائیں گے. تو واقعی ان تمام باتوں کو معلوم کر کے دل یہ کہتا ہے کہ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. جس کو چاہے کھینچ لے رحمت میں وہ، جس کو چاہے بھیج دے جنت میں وہ.